بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سیرت کے موضوع پہ ہماری بات چل رہی تھی، تو ابراہیمی ملت ابراہیمی کے بارے میں بات چل رہی کہ سب نے کہا کہ بھئی ہم ملت ابراہیمی میں سے ہیں۔ یہود نے کہا، نصارہ نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا دین ابراہیمی پہ وہی ہے، ملت ابراہیمی پہ وہی ہے جو توحید پر چلے، رسالت کو مانے، کتابوں کو مانے، اللہ کے حکم کو مانے، یہ ساری چیزیں۔ تو مکے میں کوئی بھی جو تھا وہ شرک کرنے والا نہیں تھا، سب جو تھے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں، تو پھر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر ابن لوہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میری جو سب سے پہلے بنیاد رکھی تھی نا بت پرستی کی، وہ عمر ابن لوہی تھا، مکے کا بڑا سردار تھا، اور وہ کہیں گیا سفر میں، اور یہ ایسے لوگ تھے جو مکے میں جتنے لوگ آتے تھے ان کی اتنی خدمت کرتے کہ حتیٰ کہ زمزم بھی پلاتے، اس میں شہد ملا کے پلاتے تھے، اتنے وہ تھے۔ تو یہ سفر میں گیا، عمر ابن لوہی سفر میں گیا، تو اس نے دیکھا، کہیں گیا سفر میں، ایک قبیلہ تھا عمال کی، ایک قوم تھی جس کے پاس بہت بڑے بڑے بت تھے، اور ہر قسم کے ان کے پاس بت بنے ہوتے تھے، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی پتھر کا، انہوں نے کہا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے جو خدا ہیں وہ جو ہے وہ آسمان پہ ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ تو آسمان پہ، اور ہم جو ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے یہ ہمیں خدا سے لے کے دیتے ہیں۔ بھئی خدا کی ایک مورتی بن گئی ہمارے سامنے، خدا سامنے بیٹھا ہے، مورتی بن گئی۔ اور جو کتابوں میں آتا ہے، عمالکی جو قبیلہ تھا اس میں جو بت پرستی پڑی وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اور آج بھی انہی علاقوں میں تھی، تو یہ بت پرستی وہاں سے شروع ہوئی۔ عمر ابن لوہی جو تھے وہ وہاں سے ایک بت لے کے آئے، جو سب سے بڑا جو ان کا بت تھا نا، حبل، اس کو آج بھی کہتے ہیں حبل، لات، عزا، حبل جو تھا وہ وہاں سے لے کے آیا ایک بت۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بھئی بڑے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس اللہ کا گھر بھی ہے، کیوں نہ ہم وہ بت بنائیں جن کی مٹی جو ہوگی نا وہ کعبے کی مٹی ہوگی، یا پتھر استعمال کیا گیا ہوگا وہ بھی اس کے خطہ عرب کے ایک نزدیک کے پتھر ہوں گے، وہی ہم استعمال کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کعبے کی مٹی سے اور ان مٹیوں سے بت بنائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو بھی سنائی کہ میری امت میں سب سے پہلے جو بت پرستی شروع کروانے والا تھا وہ عمر ابن لوہی تھا، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، مجھے دکھایا گیا کہ وہ اپنی آنتوں سے جہنم میں چل رہا تھا، تو بس اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے اللہ جل شانہ ہمیں آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا بھئی ہر قبیلے والا اپنا بت بنائے، الگ الگ جو بھی اس کو جیسا چہرہ پسند ہے وہ اپنا بت بنائے۔ اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی، جو ان کے بزرگ لوگ تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، ان کا انہوں نے بت بنائے تھے، بھئی یہاں وہ مر گیا، اس کے بعد اس کا انہوں نے ایک مجسمہ بنا کے اس کو رکھ دیا، بھئی اس کی عبادت کیجیے، اللہ والا تھا بڑا، اسی حساب سے شروع ہوئی۔ تو ان کو بھی ایسے کہا عمر ابن لوہی نے کہ تم بھی بت بناؤ، جو اپنا بت اگر بنائے گا نئے شکل کے، لات ہے، عزا، تو وہ ایک بت جا کے اپنے کعبہ میں بھی رکھے تاکہ اس میں بھی عبادت ہو سکے اس کی۔ اور جیسے آج کے ہم کہتے ہیں نا بھائی
ہاں ویریفائی ہو سکے کوئی چیز تو ہاں بھائی یہ بت سچا ہے، ہاں یا یہ بت سچا ہے، اس کا کعبے میں بھی اس کا ایک بت رکھا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے. پھر ایک آدمی نے مکے کا تھا، وہ آدمی وہ سفر میں گیا اور وہ اپنا بت لے کے جانا بھول گیا، اور اس کے پاس کوئی مٹی بھی نہیں تھی، پتھر بھی نہیں تھا. پھر اس نے کیا کیا، اب میں عبادت کیسے کروں اپنے رب کی. اس نے کیا کیا، کھجور ہے نا، کھجور کی گٹھلیاں نکال کے پھر اس نے موم بنایا، کھجور کا موم بنا کے اس کا پھر اس نے بت بنایا، بت بنا کے کھجور کی نا، وہ کھجور کے بت بنا دیا. بنا کے پھر اس کی عبادت کی. جب اس کو بھوک لگی تو اس کو کھانے لگا. کہاں جاتا، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی اس کے علاوہ، تو وہ اس کو کھانے لگا. تو پھر عجیب بات تھی کہ بھئی اس کی تھوڑی دیر پہلے عبادت کر رہا تھا، ابھی اس کو ہی کھا رہا تھا، اس کو ہی کھا رہا ہے، یہ کیا ہے. تو یہ پھر یہاں سے اس نے بت بھی کھایا اپنا، اور وہ سارا. ایک صحابی کہتے ہیں پہلے وہ اس میں تھے غیر مسلم، جب مسلمان ہوئے تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کوئی جاہلیت کے کوئی زمانہ جاہلیت کا کوئی قصہ ہمیں بتائیں. تو اس صحابی نے کہا کہ مجھے اس بت نے نا بڑا نفع دیا ہے، میرے بت نے مجھے بڑا نفع دیا. انہوں نے کہا کہ وہ کیسے نفع، کیسے آپ کو ہوا بت سے. اس نے بت سے نفع ایسے ہوا کہ میں ایک دن سفر میں گیا، میرا بت میرے ساتھ تھا، تو پھر میں نے بھائی تھوڑا بھاری ہے تو میں اس کو یہاں پہ رکھ کے واپسی آ کے اٹھاؤں گا. پھر میں واپس رکھ کے آیا تو دیکھا کہ واپس آ تو ایک لومڑی تھی جو اس پہ پیشاب کر رہی تھی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، جس پہ ایک جانور آ کے پیشاب کر دے، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. تو بہت سارے صحابہ کے بھی واقعات ایسے ہی آتے ہیں، جیسے ابو جمبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے اسی طریقے سے. تو بہرحال تو واقعہ پھر جب آئے گی سیرت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو پہ آئیں گے تو وہ واقعات سارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو شرک کی جو ابتدا ہوئی نا، وہ یہاں سے شروع ہوئی، شرک کی ابتدا. اور مدینے اور جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، وہ اصل جو رہنے والے تھے وہ جو فارس ہے یہاں سے کے رہنے والے تھے. انہوں نے سب نے ہجرت کی مدینے، اور مدینہ جو تھا انہوں نے کبھی، مدینہ تو وہ شہر ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ آخری نبی کی جو ہوگی وہ ولادت مکہ ہے، ہجرت مدینہ ہے. تو مدینہ میں بڑے بڑے ان کے عالم اس وقت کے تھے، تو وہ بھی آگے، سب آگے، عیسائیوں کے بھی عالم آ گئے، یہودیوں کے بھی عالم آ گئے. تو وہاں پہ رہتے تھے. تب مدینہ کا نام یثرب تھا، تو یہاں پہ رہتے تھے وہ. تو ایک آدمی تھا، اس نے خواب میں دیکھا، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابیا نصری نام تھا اس کا آدمی کا. تو اس نے خواب دیکھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ہیں جو ایران پر قابو پا رہے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہ ہیں ایران پر، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو قابو پا رہے ہیں، ایسے بادشاہ بن رہے ہیں جو بالکل ظلمت والے ہیں، ظالم ہیں، لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ. تو انہوں نے کیا کہ اس نیت سے انہوں نے یمن کو چھوڑ کے اور پھر وہ آگے چلے گئے. عراق میں ایک جگہ ہے ہیرا نام کی نا، ایک عراق میں جگہ ہے، وہاں پہ جا کے اس نے اپنا قبیلہ بنایا اور وہاں پہ وہ رہنے لگا. تو جو اس کا بیٹا جو ہوا اس کا نام تھا طوبہ، ثنا بن سعد اس کا نام تھا، طوبہ اس کا لقب تھا. تو وہ پھر بڑا بادشاہ بن گیا، اتنا بڑا بادشاہ بن گیا جس نے پھر جنگیں کرتا رہا اور سب لوگوں کو فتح کرتا رہا، مدینے سے بھی یہ گزرا تھا. تو اس کا ایک بیٹا ہوا تھا. اس بیٹے کو اس نے کیا کیا کہ مدینے میں بڑے بڑے عالم ہیں عیسائیت کے، یہودیت کے، تم یہاں پہ ٹھہر جاؤ، ان سے سیکھو. تو وہ وہاں پہ ٹھہر گیا. تو اللہ کی شان کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا.
اس بیٹے کو نہ کسی نے قتل کر دیا۔ جب ثنا ابی سعد کو پتہ چلا، طوبہ کو پتہ چلا، تو اس نے کیا کیا، مدینے پر چڑھائی شروع کر دی، بھئی میں مدینے پر حملہ کروں گا۔ تو یہ تاریخ کی بڑی ایک مطلب مانی ہوئی جنگ ہے کہ مدینے والوں سے وہ صبح کو جنگ کرتے، مدینے والے بھی جنگ کرتے، یثرب والے بھی جنگ کرتے ان سے۔ تو جب شام ہوتی تو ان کو لیے کھانا ہی لے کے آتے، بھئی آپ یمن سے آئے ہو، آپ ہمارے مہمان، بھئی آپ کھانا کیوں لے کے آئے ہو؟ مہمان نوازی بھی کرتے تھے، صبح کو جنگ کرتے، رات کو مہمان نوازی بھی کرتے تھے۔ تو اسی کے لیے فرمایا کہ بھائی جو مدینے والے ہیں بڑے مہمان نواز ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی بڑے وہ نہیں، دشمن کی بھی مہمان نوازی کر رہے تھے۔ تو مدینے کی بڑی شان ہے بھائی، مدینے کی بڑی شان ہے۔ تو یہاں سے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی آپ ہمارے مہمان ہو، یمن سے ہم کھانا کھلا، آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ اس نے کہا بھئی ایک آدمی نے قتل کیا نا، تم نے تو ان کے اتنے آدمی مارے ہو، پتہ نہیں کس نے اس کو قتل کیا۔ اور اس نے کہا کہ میں جو ہے مدینے کو، یثرب کو بالکل مٹا دوں گا۔ اس نے کہا ایسا تم کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ آخری جو نبی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو ہجرت ہوگی وہ مدینے میں ہوگی، اور مدینے میں ان کی ہجرت ہے، اور آپ اس مدینے کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طوبہ نے کہا کہ واقعی ایسی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے ساتھ 2 عالم اٹھائے، اس نے کہا بھئی آپ چلو میرے شہر میں ہیرا میں، وہاں پہ چل کے لوگوں کو تبلیغ کرو، دین سکھاؤ۔ 2 عالم جو یہودیت کے تھے ان کو لیا، اور یہ واپس ہو گئے۔ راستے میں ایک آدمی ان کو ملے، جو مکے کے تھے، بنو حفیل والوں کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا بھئی تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے تو سونا چاہیے۔ اس نے کہا کعبے میں بہت سارا سونا ہے، کیونکہ کعبہ پہلے بنا ہوا تھا، وہ ایسی شکل میں بنا کہ اس کے بیچ کنواں ٹائپ تھا، تو اس میں لوگ جا کے اپنا سونا پھینک دیتے تھے۔ تو اس نے کہا بڑا خزانہ دفن ہے وہاں پہ، چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جیسے تھوڑا کعبے کی طرف اور مکے کی طرف ہونے لگی تو سیاہ بادل آ گئے، بالکل کالی رات ہو گئی، اپنے ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر اس یہودیوں سے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو تم نے ضرور کوئی غلط نیت کی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف جو کعبہ ہے وہاں پہ جنگ کرنے کی، اور اس میں جتنا سونا ہے اس نے اٹھانے کی میں نے سوچی تھی۔ تو انہوں نے کہا تم ایسا کیسے کر دو، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو تو تم گرا بھی نہیں سکتے، وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو پھر اس طوبہ نے توبہ کیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں اس کی تہذیب کیسے کروں؟ جا کے تم طواف کرو، توبہ کرو، طواف تو مجھے نہیں آتا، میں تو کیسے طواف کروں؟ پھر اس کو خواب آیا، اور خواب میں اس نے دیکھا، ثنا ابن سعد نے خواب دیکھا کہ وہ کعبے پہ غلاف چڑھا رہا ہے۔ پھر اس نے اس کو آپ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم غلاف چڑھاؤ ایسے پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں غلاف، سب سے پہلا غلاف لگانے والا جو تھا نا ثنا ابن سعد تھا۔ اس کے بعد جو لوگ تھے، پھر جو آدھی جو حکومت تھی، آپ کو پتہ ہے 2 سپر طاقتیں حکومت تھیں، تو اس میں بھی بڑا واقعہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس کے بھی واقعات بتاؤں گا، جو خندق والوں کے ساتھ آگ میں جلائے گئے، اور پھر ابرہہ بادشاہ تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری سیرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔